دیار عرش سجائے گئے تیری خاطر، دیار عرش سجائے گئے تیری خاطر، دیار به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له، ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، ارسلہ اللہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم، صدق اللہ العلی العظیم وصدق علی رسولہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ معزز حضرت قبلہ محترم و صدر حاضر مسجد و جناب سمیع الدین متولی مسجد حاضہ و جناب ریاض احمد عامری خازن مسجد حاضہ و جمیع حاضہ المحلہ و جمیع، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں آپ کا امتی ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی عطا ہی نہیں ہے۔ بہت کچھ دینے والا رب بہت کچھ عطا کیا، ذرے ذرے کا وہی خالق اور وہی رب ہے۔ اللہ نے اتنا بڑا ہم پر کرم فرما دیا کہ تمام کائنات میں اپنے مخلوق میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اعلیٰ رتبہ عطا فرمایا آدمی بنا کر۔ حضرت آدم علیہ السلام کو خلیفۃ اللہ کا درجہ عطا فرمایا، اور ہم اولاد آدم کو اللہ تعالیٰ نے بالا سے بالا رتبہ تمام اس کے مخلوق پر عطا فرمایا۔ یہی بہت بڑا کرم ہے۔ پھر اللہ نے چاہا کہ آدمی نہ رہے، آدمی کا رتبہ بلند ہوتے چلے جائے، آدمی انسان ہو جائے، آدمی ایمان سے مالا مال ہو جائے، تو اپنے حبیب سرور کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے درمیان مبعوث فرمایا اور ہمیں ان سے نسبت عطا فرمائی۔ آپ کی نسبت بہت بڑی چیز ہے، نسبت جو ہوتی ہے بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ
قرآن پاک میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ کونوا مع الصادقین. ہم کو اللہ تعالیٰ نصیحت فرماتا ہے، یہ فرماتا ہے کہ اے بندے ایمان لا چکا، اے مومن تو ایمان لا چکا، تو مومن ہو گیا، اللہ سے ڈر، اور اس ایمان کو اور اللہ کے ڈر کو قائم رکھنے کے لیے اچھوں کی صحبت اختیار کر، سچوں کی صحبت اختیار کر. تو اللہ تعالیٰ نے ہی بتا دیا کہ سچوں کی صحبت سے کیا ملتا ہے. نسبت، بزرگوں کی نسبت سے ہمیں کیا ملتا ہے، اچھوں کی نسبت سے کیا ملتا ہے. جب اچھوں کی نسبت ملتی ہے تو اچھے ہو جاتے، بروں کی نسبت ملتی ہے تو برے ہو جاتے ہیں. آپ والدین ہیں، آپ جانتے ہیں، آپ اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہوئے یہی دیکھتے ہیں کہ میرا بچہ کہیں بروں کی صحبت میں نہ رہے. یہ آپ کو کیوں خوف ہوتا؟ اس لیے کہ جب میرا بچہ بروں کی صحبت میں رہا تو برا ہو جائے گا. یہ چاہتے ہیں کہ تم اپنے بچے کو اچھی صحبت میں رکھے. جب اچھی صحبت مل جاتی ہے تو خوش ہو جاتے ہیں، کیونکہ بچہ جب اچھی صحبت پا لیتا ہے تو اچھا ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی یہی فرمایا کہ اچھوں کی صحبت اختیار کرو. اب سب سے اچھے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عالم میں مبعوث کیا اور اتنا بڑا کرم فرمایا کہ ہم کو آپ کی نسبت عطا کر دی. اللہ نے ہم کو آپ کی نسبت عطا کر دی. یہ بہت بڑا کرم. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں سب بہت دیا، احسان کا لفظ بھی نہیں لیتا. مگر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس عالم میں آتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے درمیان اللہ تعالیٰ موجود کرتا ہے تو کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ میرا تم پر احسان ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن پاک میں کیا ہے؟ مجھ پر احسان، میں نے تم پر احسان کیا. کیوں؟ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے درمیان لا لیا. میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت بہت اونچی نسبت ہے. جس کو رب چاہ لے، ہوتا ہے نا بھائی، ایک معمولی آدمی کا دوست معمولی آدمی ہوتا ہے تو اس کی بات اتنی اچھی نہیں رہتی ہے. اس محلے کے کوئی بڑا آدمی ہو، کوئی رتبے والا ہو، مثال کے طور پر کوئی لیڈر ہو، بات سمجھ میں آئی، اگر اس سے کسی کی دوستی ہے تو اب وہ دوستی پر اترا آئے گا نا. ہاں، کیونکہ مجھ سے بڑے میرے یہاں جو اس کا لیڈر ہے اس سے میری دوستی ہے، وہ مجھے پسند کرتا ہے، وہ مجھے چاہتا ہے. تو ہوا کیا؟ آپ کی حیثیت نہیں دیکھی گئی، بلکہ آپ جس سے دوستی رکھے ہیں اس کی حیثیت کے اعتبار سے بھی آپ کو رتبہ ملتا ہے. السلام علیکم، صدف کو اوپر بٹھائیے. بات سمجھ میں آ رہی؟ آپ کو رتبہ ملتا ہے. کیوں؟ کس وجہ سے ملتا ہے؟ کہ بھائی یہ فلاں لیڈر کا دوست ہے، یہ فلاں منسٹر کی صحبت پانے والا ہے، جس کی وجہ سے بھی آپ کا رتبہ بلند ہوا. حقیقت میں ہم کچھ بھی نہیں، مگر ہماری دوستی کی وجہ سے ہمارا رتبہ بلند ہو گیا. بات سمجھ میں آئی؟ رتبہ بلند ہو گیا، لوگوں میں نام ہو گیا، لوگ ہماری بھی تعظیم کرنے لگے، ہمیں بھی عزت کرنے لگے، ہے نا. تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام بندوں میں کیا کہا؟ میرا حبیب. آہا، اب سمجھیے کہ آپ کا رتبہ کتنا اعلیٰ. اللہ تعالیٰ اب میرا حبیب کہہ رہا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اپنی طرف کر رہا ہے. میرا محبوب، میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم. اب کون کہہ رہا ہے؟
ہم تم نہیں کہہ رہے ہیں، کہنے والا کون ہے؟ کون محبت کا دعویٰ اس شخص سے کر رہا ہے جس کا نام سرور کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ تو معلوم ہوا جب اللہ تعالی چاہ رہا ہے تو اب بلندی، کتنی بڑی بلندی، تو معلوم ہوا کائنات میں آپ سے بلند رتبے والا کوئی نہیں ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کی شان رکھنے والے سرکار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بات سمجھ میں آئی؟ آپ کی شان کیا ہے؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب آپ کے خاطر آپ کے ذکر کو میں بلند کر دیا۔ اللہ بلند کرے، اللہ بلند کرے تو کس کو خبر ہے کہ کتنی بلندی، کیونکہ اللہ اکبر، اللہ سے کوئی بڑا نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ ہاں، اسی لیے ایک عاشق رسول نے کہہ دیا، بڑے اچھے انداز سے کہہ دیا، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی شان میں کیا بیان کروں؟ آپ کا محبوب اللہ تعالیٰ ہے، آپ سے محبت کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، آپ کا چہیتا اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو پسند کر رہا ہے۔ آپ کی بیان میں کیا کروں؟ میں بس اتنا کہہ سکتا ہوں کہ اللہ کے بعد اگر کسی کی بزرگی ہے، کسی کی برتری ہے تمام مخلوقات میں، تو یا رسول اللہ آپ ہی ہیں۔ اب سوچئے ذرا، ایسے رتبے والے کو ہم سے نسبت، ہائے 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 ہائے، ایسے رتبے والے کو ہم سے نسبت، کتنی بڑی نسبت ہم کو ملی ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ ایک آدمی مثال کے طور پر ہزاروں روپے جیب میں رکھا ہے، اس کو خبر نہیں کہ 1000 روپے جیب میں ہے، بھوک لگنے پر وہ اب پریشان ہے کہ میں کیسے کھاؤں۔ بھوک لگنے پر وہ پریشان رہے گا نا، میں کیسے کھاؤں، مجھے بھوک لگ رہی ہے، یہاں تک کہ وہ مانگنے کے لیے بھی تیار ہو جائے گا، کیونکہ بھوک سنبھالی نہیں جاتی۔ مگر جب اسی وقت اسے معلوم ہو جائے، جیب میں ہاتھ ڈالا پریشانی کی حالت میں، اب نکلے اس کے جیب سے 1000 روپے، اب کیا؟ سب بھول گیا۔ کیوں؟ جس کی ضرورت ہے وہ ہمیں مل گئی۔ بات سمجھ میں آئی؟ جس کی ضرورت ہے اب مجھے مل گئی، اب مجھے کسی کے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں، بلکہ میں اب دوسرے کو کھلانے والا بن گیا۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نسبت ملی ہے، وہ نسبت کتنی بڑی، اگر ہم یہ سوچیں گے تو یاد رکھو صحیح ہو جائیں گے۔ بس اتنا سوچیں گے کہ اتنے بڑے سرکار کی نسبت میں کہاں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں؟ میں تو اللہ کے بندوں میں گنتی میں بھی نہیں ہوں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوقات میں افضل و اعلیٰ ہے۔ تو ایسے افضل و اعلیٰ سے میری نسبت، بات سمجھ میں، میری نسبت، جب یہ معلوم ہوتا ہے، ہمیں علم آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے ہمیں نسبت دلایا۔ بات سمجھ میں، ہم جو کچھ بھی آج ہیں، ماں باپ کے ذریعے سے ہی مسلمان بھی ہیں، ہے نا؟ آج ہماری حالت کیا ہے؟ ہم مسلمان ہیں، بے شک مسلمان ہیں۔ کیسے مسلمان ہیں؟ میرے ماں باپ بھی مسلمان، میں بھی مسلمان، ہے نا؟ تو ذرا سوچو، صحابہ کا یہ عالم نہیں تھا، صحابہ کا یہ عالم نہیں تھا، صحابہ کا تو یہ عالم تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر ان کی نسبت ظاہر ہو گئی تو قتل کر دیا جاتا تھا، اذیتیں دیتی تھے، ایسے ہی قتل نہیں کرتے تھے، اذیتیں دیتے تھے، تکلیف دیتے تھے۔
حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کا معاملہ تو آپ جانتے ہیں، بہت بار سنے بھی ہوں گے کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ جو ایک کافر کے غلام تھے، مگر دل بدل گیا، سرکار کو دیکھا، سرکار کی صحبت اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی، حضور کو دیکھا، حضور کو دیکھتے ہی دل نور والا بن گیا، نور کو دیکھتے ہی دل نور والا بن گیا۔ بات سمجھ میں آئی؟ ہدایت جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ دینا چاہتا ہے اسے دیکھنا ہی تھا، ہدایت مل گئی۔ اب یہ ہدایت جو ہی ملی سب کچھ بھول گئے، جان بھول گئے، سب سے بڑی چیز تو جان ہے نا، کوئی مرنے کے لیے تو کوئی تیار نہیں ہے نا، مگر مرنے کے لیے تیار ہو گئے اور سرکار کے بتائے ہوئے راہ پر چلنے والے بن گئے۔ یہ محبت کا تقاضا ہوتا ہے۔ محبت کا تقاضا یہ نہیں کہ ان کو دیکھتے رہ جانا، محبت کا تقاضا یہ نہیں کہ ان کی باتیں کرتے رہ جانا، محبت کا تقاضا فقط یہ نہیں کہ ان کا نام لیتے رہ جانا، محبت کا تقاضا فقط یہ نہیں، محبت کا تقاضا حقیقت میں کیا ہے؟ اتباع کرنا، ان کے بتائے ہوئے راہ پر چلنا، ان کے احکام کی پابندی ہو جانا۔ محبت سے آدمی نبڑ جاتا ہے، محبت سے آدمی رنگ میں رنگ جاتا ہے، مطلب اس کے جیسا ہو جاتا ہے جس سے اس سے محبت ہوتی ہے۔ یہ ہے محبت کا تقاضا۔ حقیقت میں اگر کسی کو محبت ہے تو جس سے وہ محبت کرتا ہے وہ اس کے جیسا ہو جاتا ہے، اس کے لائق ہو جاتا ہے، اس کے احکام کے پابند ہو جاتا ہے۔ ہوتا ہے نا، آپ جانتے ہیں نا، محبت ہمارے درمیان بھی محبت ہی تو جوڑ رکھی ہے۔ آج مجھے بلایا گیا ہے تو آپ لوگوں کی محبت ہی تو ہے، میں رہنے والا کہیں اور کا۔ بات سمجھ میں آئی؟ یہ محبت ہی تو کھینچ ہے، یہ محبت ہی تو یہاں تک مجھے بھی لائی ہے اور آپ کو بھی بلانے پر مجبور کی ہے، یہ محبت ہی تو ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اور یہ محبت کیا ہے؟ محبت کی حقیقت کیا ہے؟ اتباع کرنا، مان لینا اور حکم کی تعمیل کرنا، یعنی حکم کی تعمیل کرنا، عمل کرنا، جو بھی حکم کرے۔ اب حضرت سے آپ لوگوں کی محبت ہے، اب حضرت نے جو کچھ کہا، جسے محبت ہے وہ بھولے گا نہیں۔ محبت والا ان کی ہر بات یاد رکھے گا، کیوں؟ حضرت سے محبت ہے، حضرت سے محبت ہے تو حضرت جو کہے اسے یاد رکھے گا اور اس پر عمل کرے گا۔ بات سمجھ میں؟ یہ ہوتا ہے محبت کا تقاضا۔ میں اس سے محبت کر لیا، میں ان سے بھی محبت کرتا ہوں، بولنے کی بات نہیں ہے۔ محبت ایک کردار ہے، محبت ایک حقیقت ہے، محبت ایک جذبہ ہے، محبت ایک جذبہ ہے، محبت ایک حقیقت ہے۔ اب سرکار سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو گئی، بے پناہ محبت ہو گئی، آپ کے اشارے پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار۔ مگر یاد رکھو، آپ کرے کیا؟ آپ کس طرح اسلام کو اظہار کرے؟ آپ کس طرح محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اظہار کرے؟ آپ کے اظہار کرنے کا طریقہ کیا؟ سرکار سے سنے، سرکار نے اللہ تعالی کا نام جپ رہے ہیں، سرکار کہہ رہے ہیں اللہ ایک ہے، احد 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 احد۔ آپ نے سنا سرکار سے، سرکار یہ کہہ رہے ہیں احد احد۔ اب محبت کا تقاضا یہ ہو گیا کہ زبان سے خود بخود احد احد کے نعرے نکلنے لگے، تو لوگوں نے پہچان لیا کہ یہ محمد رسول اللہ کا عاشق ہو گیا ہے، یہ محمد رسول اللہ
کہ اسلام کو لائے ہوئے اسلام کو قبول کر لیا ہے، یہ محمدی بن گیا ہے، یہ مسلمان ہو گیا ہے، اذیت دینا شروع کر دی ہے، تکلیف دینا شروع کر دی ہے۔ کیسی تکلیف؟ تپتی ہوئی دھوپ، وہ بھی یہاں کی نہیں، یہاں بھی کچھ ٹیمپریچر کم ہوتا ہے، عرب کا ٹیمپریچر اب بھی بہت بلند ہے، 50 جاتا بولتے ہیں، 50 ڈگری، ہمارا جبکہ 35 میں ہم چیختے ہیں، وہاں 50 کے اوپر جاتا۔ تو ایسی گرمی میں ریت کا کیا حال ہوگا؟ ریت، بالو، ریت، بات سمجھ میں؟ اب وہ تو تھوڑے ہی دیر میں گرم ہونے والی چیز، ریت جو ہے گرم بہت آسانی سے ہو جاتی ہے۔ ایسے گرمی میں ننگا بدن سرکار حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لٹایا جاتا ہے، اور گرم گرم چٹان جیسی پتھر ان کے سینے میں رکھا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ بول، کیا بول؟ میں ایمان لایا لات پر، یعنی بت کا نام، میں ایمان لایا، بول دے ہم چھوڑ دیں گے تجھے، بالکل یہاں تک کہ ہم تجھے بہت اذیتیں نہیں دیں گے بلکہ تجھے مالا مال کر دیں گے، بہت کچھ دیں گے، تو جو چاہے ہم سے مانگ لے، لے لے، مگر کیا بول؟ آمنت باللہ نہیں، کیا بول؟ ایمان لایا میں لات پر، منات پر۔ آپ نے کہا نہیں میں نہیں بول سکتا، مجھے ان سے محبت ہو گئی ہے جنہوں نے میرے کان میں جو راز بتا دی، وہ راز سے میں ہٹ نہیں سکتا، میرا محبوب محمد الرسول اللہ، اور وہ جو کہا کہ اللہ 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 ایک ہے، بس میں ایمان لایا اس اللہ پر جو محمد الرسول اللہ نے بتایا۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ تھوڑی سی تکلیف آ گئی پریشان ہو گئے، تھوڑی سی تکلیف آ گئی نمازیں چھوڑ دیں، تھوڑی سی تکلیف آ گئی روزے بھول گئے، تھوڑی سی تکلیف آ گئی ذکر و اذکار چھوڑ دیے۔ ہاں بھائی ہم تو بہت پڑھ دیکھے، کہاں وہ پریشانی ہے سوچ ہے نا، اس سے بڑی پریشانی ہے تم کو؟ ذرا سوچو صحابہ پر کیسی کیسی پریشانی آئی تھی، صحابہ کی زندگی کیسی تھی؟ پڑھتے نہیں اور کبھی سنتے بھی نہیں، پڑھنا تو پڑھنا، سن لو، سنتے بھی نہیں، سن لیں گے تو ایمان تازہ ہو جائے گا، سمجھ میں آئے گا کہ ایسی ایسی تکلیف کے باوجود محمد الرسول اللہ کی محبت میں ایسے دیوانے تھے، نہ اللہ تعالیٰ کو کہ ایمان سے کبھی غفلت نہیں پائے، اب لمحے کے لیے بھی نہیں کہا کہ میں صحیح، میں بچنے کے لیے بھی نہیں کہا، تھوڑی دیر کے لیے آرام کے لیے بھی نہیں کہا کہ میں ایمان لایا لات و منات پر، نہیں، بلکہ یہی کہتے لیے رہے کہ کچھ بھی ہو جائے، جتنی اذیتیں کرنا ہے کر لے، جتنی تکلیف دینا ہے دے لے، بس میری زبان سے احد 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 کا نعرہ ہی نکلے گا، کیونکہ میں دیوانہ ہوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بات سمجھ میں؟ یہ تھے صحابہ۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ نے چاہا، سرکار نے دعا کی، اے اللہ 2 عمر میں سے مجھے ایک عمر کو دے دے۔ ہائے ہائے، کس کی دعا؟ کس کی دعا؟ سرکار کی دعا۔ تو اللہ تعالیٰ نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں وہ دعا قبول فرما دی۔ ہائے، نکلے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، تلوار، ننگی تلوار لے کر نکل رہے ہیں، راستے میں لوگوں نے پوچھا کہ اے عمر، یہ گرمی میں، یعنی اتنے غصے میں کہاں جا رہے ہیں؟ بولے کہ میں محمد کو قتل کرنے کے لیے جا رہا ہوں، بہت ہو گیا ہے ان کا ہنگامہ، ہمارے بڑے بہت پریشان ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آج قصہ ہی ختم کر دوں، ان کو قتل کر دوں تو قصہ ہی ختم ہو جائے گا۔ تو سننے والے نے سن کے کہا
کہ بعد میں محمد رسول اللہ کے پاس جاؤ، پہلے تمہارے گھر کو دیکھو، تمہارے گھر والوں کی حالت پوچھے کہ کیا کون؟ بولے تمہارے بہن اور بہنوی کے پاس جاؤ، وہ ایمان لا چکے ہیں محمد رسول اللہ پر، وہ ایمان لا چکے ہیں محمد رسول اللہ پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سنتے ہی اور طیش میں آ گئے تھے کسی، یہاں تو گھر میں ہی معاملہ بدلا ہوا ہے، اب غصہ نہیں آیا تو کیا آئے گا؟ آپ اب رخ بدلے، کہاں گئے؟ حضور کے راستے سے ہٹ کر بہن کے گھر کے راستے کی طرف چلے گئے۔ اب بہن کے گھر کے راستے کی طرف جا رہے ہیں اور قریب گئے تو قرآن کی آواز ان کے کان میں پڑی، کلام اللہ کی۔ اب جو ہی جا کے دروازہ ٹھوکا تو معلوم ہو گیا، بتانے والے نے پہلے ہی آگے بتا دیا کہ عمر بہت غصے سے ننگی تلوار لے کر آ رہے ہیں، پریشان ہو کر قرآن پاک کو چھپا دیا۔ پھر بھی اندر گئے اور پوچھا کہ کیا تم محمد الرسول اللہ پر ایمان لائے؟ دیکھیے وہ عورت، کون؟ عورت ہے نا بہن، ہاں، ڈرے نہیں، خوف میں نہیں ہے، کائے میں نہیں آئے؟ ڈرے نہیں، خوف میں نہیں آئے، بلکہ کہے کہ ہاں تم نے صحیح سنا۔ کیا کہے؟ ہاں تم نے صحیح سنا، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی محمد کو رسول مان چکے اور محمد کے بتائے ہوئے خدا کو پر ایمان لا چکے۔ کیوں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کا یہ عالم تھا، کہ حضور کی نسبت کا یہ عالم تھا، جس سے حضور کا رشتہ لگا، جس کے دل میں حضور کی محبت آئی، کیا ہو گیا؟ حقیقت کھلنے لگ گئی۔ کیا کھلنے لگ گئی؟ حقیقت کھلنے لگ گئی۔ ایک مثال دیتا ہوں کہ بچہ کسی بڑے کے پاس اٹک جاتا ہے کچھ غلطی کرتے ہوئے راستے میں، وہ بڑا اسے ڈانٹتا ہے یا مارنے کے لیے جا رہا ہے، اب وہ بچہ کیا کرے گا؟ ڈرے گا نا، پریشان ہوگا نا، گھگائے گا نا، بھائی چھوڑ دو بھائی چھوڑ دو بھائی، میں نہیں کرتا بھائی، چھوڑ دو بھائی، بولے گا نا؟ بولے گا نہیں بولے گا؟ پلٹ کے دیکھتا، باپ آتا ہے، کون؟ باپ کو دیکھ لیا، باپ آ رہا ہے، دیکھتے ہی کیا چیز بدل گا؟ گھگا رہا تھا بدل گیا، کیوں؟ وہ اپنے باپ کو دیکھ لیا، وہ جان لیا کہ میرا باپ مجھے بچا کر ہی رہے گا، میرا باپ مجھے بچا کر ہی رہے گا، میرا باپ مجھے مار کھانے نہیں دے گا، میرا باپ مجھ پر ظلم ہوتے ہوئے نہیں دیکھے گا، کیونکہ وہ باپ ہے۔ جب باپ کی محبت پر آپ کو اتنا اعتقاد ہے کہ وہ بچا کر ہی رہے گا، ایک بچے کو اعتقاد ہے، تو ایمان کسے کہتے؟ ایمان بھی تو یہی ہے نا۔ تو رسول سے نسبت ملتے ہی یہ معلوم ہو جاتا، اللہ میرا آپ کا، مجھے آپ چھوڑے گا نہیں، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، یہ کہنے والا رب تو جہاں کہیں بھی رہ، اے میرے بندے تو میرا بندہ ہے، تو جہاں کہیں بھی رہ میں تیرے ساتھ ہوں۔ جب بندے کو یہ محسوس ہوتا ہے اللہ میرے ساتھ ہے، اب اسے کس کا ڈر؟ خوف نکل جاتا۔ تو یاد رکھو ایمان والوں کے دل سے اس طرح خوف نکل جاتا، کیوں؟ اللہ میرا ہے، جو حقیقت میں حیات دینے والا وہ میرا ہے، حقیقت میں موت دینے والا وہ میرا ہے، موت بھی اللہ ہی دینے والا، مارنے والا بھی اللہ ہی، اور حیات سے مالا مال کرنے والا بھی اللہ ہی ہے۔ تو جب معلوم ہو گیا مجھے مارنے والا بھی میرا اللہ ہے اور حیات دینے والا بھی میرا اللہ ہے، تو مجھے معلوم ہو گیا یہ سب کوئی مجھے مار نہیں سکتے۔
جب تک کہ اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جب تک مارنا نہیں چاہتا ہے تب تک میں مر نہیں سکتا، اور اللہ میرا رحمان رحیم مجھے کس طرح تکلیف میں ڈالے گا؟ بات سمجھ میں؟ تو یہ ہے ایمان، یہ ہے ایمان۔ ہمارے دل میں یہ گرمی آنی چاہیے۔ اب یہ کیسے آتی ہے؟ حضور کی نسبت سے۔ صحابہ کو یہ گرمی کیسے آئی؟ حضور کی نسبت سے۔ اب حضور کی نسبت لگی کسے؟ ایک عورت، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ عالم تھا کہ بہادری میں کہ کئیوں کے کو گرا دیتے تھے، لٹا دیتے تھے، ایسے بہادر، اور غصہ بہت، غصے میں جب آ گئے ڈیسائیڈ کر دیے، اتج ختم، ڈیسائیڈر، اسی لیے ان کا نام فاروق پڑا، ڈیسائیڈر، ڈیسائیڈ کر دیے، ہو گیا، ختم۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو اب ایسے کے سامنے بہن ڈرتی نہیں ہے۔ جب اسے پوچھا گیا کہ کیا تم کیا کر رہے تھے، وہ کہتی ہے کہ میں قرآن پڑھ رہی تھی۔ وہ کہتے ہیں کیا تم محمد الرسول اللہ کو رسول مان لیے؟ کہتے ہیں ہاں۔ کہنا ہی تھا، مارنا شروع کر دیا۔ جب مارنے لگے تو بچانے کے لیے شوہر بھاگ کر آئے۔ آئے آئے، یہ ہے میاں بیوی کی محبت۔ ہے تو الحمدللہ، نہیں ہے تو محمد رسول اللہ کے امت ہو، خبردار۔ بات سمجھ میں آئی؟ جو ہی مار پڑی، کون؟ بھائی مار رہے ہیں، سیدھ باہر آ گئے، آ کے کہے کہ نہیں مار سکتے۔ کہا کہ تم بھی، ہاں میں بھی، ایسا مارا، بات خود آپ ہی خاموش ہو گئے۔ اوکے، تھوڑی دیر بیٹھے اور پوچھے کہ کیا پڑھ رہے تھے، ذرا لاؤ، کیا پڑھ رہے تھے، ذرا لاؤ۔ کہہ رہے ہیں کون؟ اے عمر، ہم تمہارے ہاتھ میں دے نہیں سکتے، وہ کلام اللہ ہے، ہمارے اللہ کا کلام ہے، وہ ناپاک ہاتھ میں دیتے نہیں۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہر ایک کو ڈسٹریبیوٹ کرتے پھرتے ہیں، کتاب کی جیسا کتاب لکھدل کو بانٹ رہی نہیں، بیچتے نا، اس طرح قرآن کو بانٹ رہے ہیں۔ کیا پوچھنے پر کیا بولتے؟ جانے تو اتنا بھائی مومن ہوں گے، نہیں بھائی، قرآن سے جاننے کی ضرورت نہیں بھائی۔ اب دیکھو کیسا جانے ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہاتھ میں نہیں دیے قرآن پاک کو، وہ کہہ دیے کہ تمہارے ہاتھ میں نہیں دے سکتے، تم ناپاک ہو۔ اب ایک غصے میں شخص جو مار پیٹ کے ہنگامہ کر دیا ہے اور آیا ہی ہے مارنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے، ایسے شخص کو کیا جواب؟ ڈر کے لا کے پہلے دے دیں گے نہیں ہمیں؟ نہیں، کیا بولے؟ نہیں، وہ اللہ کا کلام میں نہیں دے سکتی تمہارے ہاتھ میں، یہ ناپاک ہاتھ میں جانے والی چیز نہیں ہے، بس اتنا کر سکتی ہوں کہ میں پڑھتی ہوں تم سنو۔ اب قرآن پڑھنے لگے، سرکار سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سننے لگے، سنتے ہی بدل گئے، جذبہ آ گیا۔ کیا جذبہ آ گیا؟ جس کے ذریعے سے یہ کلام اترا ہے اسے دیکھوں۔ قرآن کا کام کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ تک پہنچانا۔ قرآن کیا کرتا ہے؟ حضور تک پہنچا دیتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ قرآن کیا کرتا ہے؟ حضور تک پہنچا دیتا ہے۔ اب قرآن سنے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے مجھے بھی لے چلو اس شخص کے پاس جو تمہیں صحیح کر دیا ہے۔
جو تمہیں پاک کر دیا ہے، مجھے بھی لے چلو۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر گئے، حضور کو دیکھنا ہی تھا، آپ تو ختم ہو گئے، غلام ہو گئے۔ کون؟ عمر فاروق۔ کیا لینے آئے؟ قتل کرنے آئے۔ کیا ہو رہے؟ بیعت ہو رہی ہے، اسلام پر بیعت ہو رہی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت ہو رہے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ ایسے مسلمان، کیسے مسلمان ہو صحابہ؟ کتنی تکلیف، کتنی پریشانی۔ بات سمجھ میں آئی؟ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اتنی پریشانی میں نہیں رکھا، کرم کیا نہیں کیا، رحم کیا نہیں کیا۔ بات سمجھ میں آئی؟ جس کو بغیر تکلیف کے کچھ مل جائے اس کی عزت کتنی کرنی ہے، ہاں؟ بغیر ہوتا نا، لوگوں کو بھی ہوتا ہے، کوئی رشتہ دار ہوتے، پھوپھی ہوتی یا کوئی خالہ ہوتے یا کوئی ماموں ہوتے، کوئی چچا ہوتے جن کو اولاد نہیں رہتی، وہ مالدار ہوتے، بڑے جائیداد والے ہوتے، ان کے مرنے کے بعد کسے کیا تھا؟ لڑک کو بولتے، لڑک کا آگا بھائی بولتے نا۔ اب وہ جو چیز اسے مل جاتی ہے اس پر اسے کیا ہو جاتا ہے؟ اور زیادہ سنبھالنا پڑتا ہے، اور بہت محبت کرنا پڑتا ہے نا، ہے نا؟ اور اس پر خوشی اور زیادہ ہو جاتی ہے، بغیر محنت کے مجھے مل گیا۔ ایک نوکر کام کرتا ہے اور اس کے بعد اسے اجرت دی جاتی ہے تو لے کے جاتا ہے، کام ہی نہیں کیا، اسے بلا کر اجرت دے دیا گیا، آج تو آیا نہیں، رضا لے لیا مگر لے پیسہ دے گا۔ اب اس کا حال کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ اور محبت کتنی زیادہ اس کے دل میں پیدا ہوگی اس یجمان سے، ہوگی نہیں ہوگی؟ ہوگی نہیں ہوگی؟ تو ہم کو اور محبت پیدا ہونا کس سے؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ اللہ تعالیٰ نے بغیر مشکل کے ہمیں ہمارے والدین کے ذریعے سے ہمیں مسلمان بنا دیا۔ یہ نسبت پر تو ہم اور جشن منانی چاہیے، ہم خوشی منانی چاہیے۔ بات سمجھ میں آئی؟ لوگ کہتے کہ میلاد کیوں منایا جائے؟ لوگ کیا کہتے ہیں؟ میلاد کیوں منایا جائے؟ ارے ایک گھر لے لیں گے تو تیرے دل میں خوشی آئے گی کہ روئے گا گھر میں بیٹھ کر؟ روئے گا؟ میں گھر لے لیا حضرت، روئیں گے؟ ایسا کوئی ہوا ہے؟ بلکہ مکان خریدتے ہی، اللہ تعالیٰ مکان والا بناتے ہی ایسی خوشی، ایک ادنی چیز ملنے پر خوشی آتی ہے نا، آتی ہے نا، آتی ہے کہ نہیں آتی ہے؟ ادنی چیز ملی تو خوشی آ گئی، کل تک بے گھر رہے، آج گھر والے بن گئے تو گھر والے بنتے ہی خوشی آ گئی، اب جشن منانے لگے، لوگوں سے ملنے لگے، لوگوں کو کہنے لگے کہ فلاں کر میرا ہے، فلاں کر میرا ہے، بلکہ دعوت کرنے لگے۔ کیا بولتے ہیں وہ دعوت کو؟ گھر ٹھنڈک۔ دعوت کرنے لگے، لوگوں کو اجماع کرنے لگے اور سب کو کھلانے پلانے لگے، اپنی خوشی بانٹنے لگے۔ بات سمجھ میں آیا؟ میری کیونکہ اتنی بڑی خوشی ہے، وہ خوشی بانٹنے لگے۔ لگتے ہیں نہیں لگتے ہیں؟ گناہ ہے وہ؟ گناہ ہے وہ؟ نہیں، اللہ تعالی کی نعمت پر بندہ خوش ہوا ہے تو کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ بیٹے کو آپ گھر میں لے کے کچھ کپڑا دے دیے، بیٹا رو لے کے کھڑ گیا تو آپ کا دل بیزار ہو جاتا۔ بیٹا لیتے ہی ابا آپ کپڑا لائے، ہاں بہت خوش ہو کے ناچتا ہے تو آپ خوش ہو جاتے، ہوتے نا، ہمیں خوشی آ جاتی ہے۔ ارے بیٹا خوش ہو گیا، میں ایک کپڑا لے کر دیا مگر وہ کپڑا لے کر بہت خوش ہو گیا، خوشی آتی ہے نا۔ اللہ تعالیٰ انعام دیتا ہے اور اس انعام پر خوشی آنی چاہیے کہ نہیں آنی چاہیے؟ ہاں، اللہ تعالیٰ حکم فرماتا ہے کہ میری نعمت کا چرچا کرو،
وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اللہ تعالیٰ حکم فرما رہا ہے میری چھوٹی چھوٹی نعمت بھی تجھے ملے تو اس کا چرچا کرو، خوشیاں مناؤ، تاکہ جو اللہ والا نہیں ہے اسے محسوس ہو کہ اللہ والا ہو جانے کے بعد اسے کتنے انعامات سے اللہ مالا مال کرتا ہے. وہ بھی تمہاری خوشی دیکھ کر اللہ اس کے دل میں بھی محبت اللہ اور اس کے رسول کی پیدا ہو جائے. بات سمجھ میں؟ طریقہ یہ ہوتا ہے، بات سمجھ میں، تاکہ وہ بھی خوش ہو جائے، وہ سوچے کہ کاش میں بھی اللہ والا ہو جاتا تو آج مجھے بھی اللہ تعالیٰ گھر عطا کر دیتا، میں بھی اللہ والا ہو جاتا، میں بھی رسول والا ہو جاتا تو خود بخود وہ رسول والا ہو جاتا. تبلیغ یہ بھی ایک طریقہ ہے تبلیغ کا. کئی طریقے ہوتے ہیں تبلیغ کے، یہ بھی ایک طریقہ ہے تبلیغ کا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہو کر ہم اپنے آپ کو کمزور دکھائیں تو دیکھنے والا غیر ہمیں کیا کہے گا کہ اللہ نکوبا یہاں سے بہتر ہے. ماں دیکھے تو ان کے کپڑے بھی اچھے نہیں، ان کے جوتے بھی اچھے نہیں، ان کے یہ بھی اچھے نہیں، ان کے وہ بھی اچھے نہیں، بلکہ شان ظاہر کرو. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے وقت صحابہ کو فرمائے کہ تم اب اکڑ کر چلو، طواف جب کرتے ہو، جب داخل ہوتے ہو مکہ معظمہ میں، نرم نائے تھوڑا ذرا اکڑ کر چلو، لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ مدینے کو جانے کے بعد بھی یہ بہت اچھے ہیں. جلا وطن کر دیے، جلا وطن ہو جانے کے باوجود بھی اللہ ان کو حقیقت میں پال رہا ہے. جس اللہ کو یہ مان رہے ہیں باقی وہ اللہ انہیں پال رہا ہے، یہ معلوم ہو جائے. ذرا زور زور سے چلو، آج تک بھی وہ سنت قائم ہے. بات سمجھ میں؟ رمل جسے کہتے ہیں، آج بھی وہاں جا کے ہم کو رمل کرنا پڑتا ہے، تیز تیز چلنا پڑتا ہے. حضور نے کیوں؟ تاکہ اس وقت جو مشرکین تھے، اس وقت جو کافرین تھے مکہ معظمہ میں، وہ دیکھیں اور کیا ہو، یا اللہ یہ اتنے اچھے ہیں، اتنے زور سے چلتے ہیں، ان کے دل میں خوف بھی بیٹھ جائے، رعب بھی بیٹھ جائے اور وہ ہماری طرف بھی آ جائے. ایسا ہی ہوا، ایسا ہی ہوا، جو سرکار نے چاہا ویسا ہی ہوا. فتح مکہ کے میں جب صحابہ اس طرح روب سے چلتے رہے تو دیکھنے والوں نے دیکھا، ایمان لا لیے، آ کر پلٹ گئے، آ کے کہے کہ یا رسول اللہ، ہاتھ کو پھیلا دیے کہ یا رسول اللہ ہم آپ پر ایمان لاتے ہیں. بات سمجھ میں؟ تو ہمیں بھی چاہیے اسی طرح. تو اب جب خوشی آ جاتی ہے، خوشی مناتے ہیں نا، تو سب سے بڑی اللہ کی دین جس پر اللہ یہ فرماتا ہے کہ اے مومنو میرا احسان مانو، میں آج وہ چیز تمہارے درمیان لایا ہوں، میں آج وہ چیز تمہیں دیا ہوں کہ جس کے حاصل کرنے سے تمہاری زندگی بدل جاتی ہے، حقیقت کی طرف لوٹ جاتے ہو، حق اللہ کو ماننے لگتے ہو، حق رسول اللہ کو ماننے لگتے ہو. بس تمہاری دنیا تو دنیا، تمہارا عقبہ بھی کامیاب، تمہاری آخرت بھی کامیاب. ہر آن ہے جو کچھ بھی اب زندگی ہے، تمام زندگی کامیاب. وہ زندگی کس سے ملتی ہے؟ حضور کی نسبت سے ملتی ہے. بات سمجھ میں؟ وہ نسبت حاصل کر لینے کے بعد ہم یہ سوچیں کہ یہ خوشی منانا، کیسا خوشی منانا، یہ خوشی منانا گناہ نہیں بابا، یہ خوشی منانا ہی حقیقت میں خوشی ہے. ذرا سوچو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آتے مثال کے طور پر، یا نہیں ہمیں نسبت نہیں ملتی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیا عیدین ہمیں ملتے؟ عیدین ہمیں ملتے؟ نہیں ملتے. عیدین کیا؟ خوشی منانے کا دن. 30 دن روزہ رکھ رہا ہے بندہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا بندہ بھوکا پیاسا میرے حکم پر رہا، صلی اللہ علیہ وآلہ. شاید بہت وقت لے لیا ہوں کیا؟
اور کچھ بول سکتا ہوں نا. بات سمجھ میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں کیا بول رہا تھا؟ ہاں، روزہ 30 روزے اللہ کے حکم کی وجہ سے بغیر کھائے پیے، وہ بھی کنٹینیو نہیں، طلوع فجر سے مغرب تک. بات سمجھ میں؟ افطار بھی ہوتی ہے ہماری، سحری بھی ہوتی، مگر 30 دن. مولا بولتے ہیں اب جو دن آئے گا وہاں خوشیاں مناؤ، عید، خوشیاں مناؤ، انعام کا دن. کیا دن یہ؟ انعام کا دن، خوشیاں مناؤ. یہ انعام کا دن ہے، خوشیاں مناؤ، ہے نا. یہ خوشی کس کی نسبت سے ملی ہمنا؟ وہ محمد عربی سرکار دو عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے. بات سمجھ میں آئی؟ اور یاد رکھو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں آیت کی طرف آیا ہی نہیں مگر وقت گزر گیا، میں کچھ آیت کے بارے میں بول کر ختم کر دیتا ہوں کیونکہ میں نے پڑھ لی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے حبیب، اے پیارے حبیب، آپ فرما دیجئے قل ان کنتم تحبون اللہ، ان لوگوں سے فرما دیجئے جو لوگ مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں. یعنی مجھے اللہ سے محبت ہوگی ہے، مجھے اللہ سے محبت ہوگی ہے، یہ جو دعویٰ کرتے ہیں ان سے کہہ دیجئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں تمہارا دعویٰ اگر پکا ہونا ہے، تمہارا دعویٰ اگر سچا ہونا ہے تو کیا کرو؟ فَاتَّبِعُونِی، میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، میں جس طرح بتاتا ہوں ویسی زندگی بسر کرو. بات سمجھ میں؟ میں جس طرح بتاتا ہوں ویسی زندگی بسر کرو. جب کیا ہوگا؟ تم کیا مجھ سے محبت کرو گے؟ تم چھوٹے ہیں، میں اللہ تمہارا خالق، میں تم سے محبت کروں گا. یحببکم اللہ، میں تم سے محبت بھی کروں گا اور تمہارے گناہوں کو معاف بھی کروں گا اور میں تمہارے لیے غفور الرحیم بن جاؤں گا. بات سمجھ میں؟ کیا کرو؟ سرکار کی اتباع کرو، یعنی پیروی کرو. یعنی اس زندگی میں بھی سرکار کس طرح زندگی بسر کرے وہ دیکھ کر، سیکھ کر، سمجھ کر، بزرگان دین سے رشتہ رکھ کر، احادیث مبارکہ سے سیکھ کر کہ سرکار کا کھانے کا طریقہ کیسا تھا، سرکار کا پینے کا طریقہ کیسا تھا. یاد رکھو ہر وہ چیز جو سرکار اس عالم میں کرے اور وہ اگر حضور کے خاطر ہم ویسا ہی کریں گے تو اسی کو سنت کہتے ہیں. اور وہ سنت کیا ہے؟ عبادت ہے، نیکی ہے. بات سمجھ میں؟ منہ ہاتھ دھوتے ہیں، اس منہ ہاتھ دھونے کو ذرا تبدیل کر کے طریقہ رسول اللہ کو اپنا کر وضو کر لیے، نیکی ہو گئی. بات سمجھ میں؟ پانی نہانا تو نہاتے ہیں، بات کرتے ہیں، پانی نہاتے ہیں، اسی پانی نہانے کے طریقے کو اپنے طریقے سے نہیں، رسول کے طریقہ کیا ہے جان کر وہ رسول کے طریقے سے کر لیں گے تو اب اسے غسل کہیں گے اور وہ سنت ہوگی اور کیا ہوگا؟ نیکی ہوگی. بات سمجھ میں؟ طریقہ رسول اللہ پر زندگی بسر کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ سنت کہتے ہیں. تو سنت ہر آن ہر لمحہ ہے. بات سمجھ میں؟ اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا ہے کہ ایسے اپنے خاص بندے کو ہمیں نسبت عطا کیا کہ اس کی ہر ادا کو اللہ تعالیٰ پسند کر لیا اور ہر ادا کو اللہ تعالیٰ نے جب پسند کر لیا ہمارے لیے وہ عبادت بن گیا. بات سمجھ میں آئی؟ عبادت ایک یہ بھی ہے کہ نماز، عبادت ایک یہ بھی ہے کہ روزہ. بات سمجھ میں آتی؟ سب یہ بھی عبادت ہے اور اس کے ساتھ یہ بھی عبادت ہے. بات سمجھ میں؟ طریقہ، کھانے کا طریقہ، پینے کا طریقہ، چلنے کا طریقہ، بزرگوں سے ملنے کا طریقہ، چھوٹوں سے ملنے کا طریقہ، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا طریقہ، گھر کو خوش رکھنے کے لیے بیوی بچوں کے ساتھ اچھا چلنے کا طریقہ،
یہ سب طریقہ سرکار دو عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی ہمارے ساتھ گزار کر پوری زندگی یعنی 60 پر 3 سال کی زندگی، مگر اس 60 پر 3 سال کی زندگی قیامت تک جو انسان زندگی کرنا چاہتا ہے وہ سکھاتی ہے۔ ایسی زندگی، یہاں تک کہ وہ گوشہ سرکار نے زندگی کا اپنایا جس میں رحم ہو۔ بات سمجھ میں ہے؟ جس کا باپ مر جائے، جس کی ماں مر جائے، یتیم و یسیر کہتے ہیں، ہاں کیا حال ہو جاتا؟ پیدا ہوتے بابا کھلیا جی کیا بولتے؟ ماں مر گئی، اما کو کھلیا سو لگاؤ کیا بولتے نا، یعنی یتیم اگر یہ سمجھ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے باپ کو لے لیا تو کیا حضور بھی یتیم تھے؟ وہ گوشے کو سرکار نے چنا، جس گوشے پر لوگ دھتکاریں گے وہ گوشے کو سرکار نے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا۔ بات سمجھ میں آئی؟ اور کہا کہ یتیموں پر شفقت کے ساتھ چلو، جنت میں میرے ساتھ رہو گے۔ ہاں بات سمجھ آئی؟ تو سب سے بڑی چیز سرکار نے کیا دی؟ جب مدینہ منورہ میں ہجرت فرمائے، مدینہ پہنچتے ہی اب یہ کیا ہوا، ذرا آزادی ملی۔ مکے میں تو بہت دشمنی تھی، مدینے میں پہنچے ذرا راحت ملی، تو سب سے پہلے کیا حکم کیا؟ اخوت، بھائی بنانا۔ ایک ایمان والے کو، ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کا بھائی قرار دیا۔ اور اللہ تعالیٰ بھی کیا کیا؟ آیت نازل فرما دی، تم مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہو۔ تو اتفاق کامیاب، بتاتے نا، ایک ہو جانا کامیاب۔ بات سمجھ میں آئی؟ اختلاف بربادی، انہوں ایسا بولے، انہوں ویسا بولے، انہوں ویسا بولے، یہ جھگڑے کر لے کر پھرتے رہنا بربادی۔ اکیلے ہو جائیں گے تو ختم ہو جائیں گے، ایک ہو جائیں گے تو کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ کس نے بتایا یہ طریقہ؟ سرکار مدینہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ ایک مہاجر اور ایک انصار کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا۔ بات سمجھ میں؟ تو چلو ہم اس سنت کو سب کے سامنے رکھتے جائیں گے۔ ہمارا مشن یہی رہے گا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی بن جائے۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو اتفاق ہو گیا تو ہمارے گھریں بچ کر رہیں گے، ہمارے اندر ایک طاقت آئے گی، اور اتفاق میں اللہ تعالی کی مدد آ جاتی ہے۔ بکھر گئے تو نہیں، اللہ چاہتا ہے ایک ہو جائیں۔ بات سمجھ میں؟ اللہ چاہتا ہے ایک رہیں، میرے بندے ایک رہیں، اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رہیں۔ جب تک ایک رہے کچھ بھی نہیں تھی حیثیت، سپر پاور بن گئے، بنے کہ نہیں بنے؟ صحابہ کا حال کیا تھا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے لوگ آ کے جنگ بھی نہیں کرتے تھے، ہاتھ میں کلی دے ڈالتے تھے۔ ہاں جو ہم نہیں، ہمیں ہار گئے، آپ جیت گئے۔ کیوں؟ اتفاق، اتحاد۔ بات سمجھ میں؟ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر یہود و نصارہ نے کچھ لوگوں کو بھیجا کہ جاؤ جا کے دیکھ کے آؤ کہ ماحول کیا ہے۔ دیکھ کر آ کر بولنے لگے، ان کو کچھ نہیں کر سکتے تم بولے۔ کیوں؟ ہوا ایسا، اپنے آقا کے دیوانے ہیں، اپنے آقا کے نام پر سب ایک ہیں، ان کو تم جدا نہیں کر سکتے، توڑ نہیں سکتے۔ جب توڑ نہیں سکتے تو وہ گر نہیں سکتے، وہ ہار نہیں سکتے، ہم برباد ہو جائیں گے بولے۔ ویسا ہی ہوا، آج پھر ہم برباد ہو رہے ہیں، ہم بیکار ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ ہمارے اندر سگے بھائیوں میں بھی اتفاقی نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کی وجہ سے، چھوٹے چھوٹے حصوں کی وجہ سے آپس میں ہم ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں۔ نہیں، ایک دوسرے کے دوست بنو۔
یہ دنیا کیا، آخرت حاصل کر لو، آخرت بہت بڑی ہے، مر جانا ختم ہو جانے کا نام نہیں ہے، جگہ بدلنے کا نام ہے، جسی کو انتقال کہتے ہیں۔ بات سمجھ میں، یہاں سے قبر میں جائیں گے، قبر میں راحتی چاہتے ہو تو حضور کی اتباع کرو، خبر میں راحتی چاہتے ہو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ایک اپنے ہاتھوں میں تھام لو، عہد کر لو دل میں کہ ہم امت ہے محمد الرسول اللہ کے، سچے معنوں میں امت رہیں گے، حضور کے بتائے ہوئے ہر طریقے پر عمل کریں گے۔ بات سمجھ میں، کسی کوئی آقا ہے، کوئی غلام آیا آ کے کہا میں غلام ہے میرا، مثال کے طور پر میرا کوئی غلام ہے، غلام یو نو معلوم نہیں، جانتے نہیں غلام کسے بولتے، سلیو۔ میں کہا دیکھ با میرے سامنے ہاتھ بن کے کھڑے رہنا، جی ہاتھ بن کے کھڑے ہو گیا، اب میں بولا جا پانی لے کے آ، کھڑا ہے، میں بولا جا با ذرا، جا کو ذرا وہ چیر اٹھا کے ادھر سے ادھر ڈال، کھڑا ہے۔ میں بولا کیا کر رہا ہے میاں؟ بولے آپ کھڑے رہو، بولے نا وہ کام میں کر رہا ہوں۔ بولے تو غلام کیا وہ؟ غلام کیا نہیں، اسی طریقے سے زندگی کے کئی کام ہے نا ہمارے پاس، ہر کام کو حضور کی زندگی میں تلاش کرو، تمہیں مل جائے گا، اور حضور کے بتائے ہوئے طریقے پر ادا کرو، آپ افضل ہو جائیں گے، اعلیٰ ہو جائیں گے۔ عزت کے لیے کیا کیا نہیں کرتے، مگر عزت حقیقت میں ملتی ہے تو اللہ اور اس کے رسول کے در سے ملتی ہے۔ میں اسی بات پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔